انویسٹر ہیں یا کوئی پاکستان میں چھپے ہوئے وہ لوگ ہیں جو اپنی سوچ کرنے کا سوچا تو وہ آئے. ہمارا ایک ہی ہے بات جو تنویر شاہ صاحب نے کہی کہ میں نے ان کو پوچھا کہ آپ بنائیں گے بنائیں گے بنائیں گے. انہوں نے 3 دفعہ کہا بنائیں گے. تو میں نے کہا یہ پلاٹ لے لیں. آج بھی کوئی ریزیڈینشل لینا چاہتا ہے, 1 پلاٹ لینا چاہتا ہے یا 50 پلاٹ لینا چاہتا ہے, کمرشل چاہے 1 پلاٹ لینا چاہتا ہے یا 10 پلاٹ لینا چاہتا ہے, اپارٹمنٹ کا ہائی رائز لینا چاہتا ہے یا کمرشل 12 کنال کا لینا چاہتا ہے, اگر وہ 100% اپنے ارادوں میں پکا ہے اور اس کے پاس اتنا کیپٹل ہے کہ اپنے پاس سے لگا کے وہ بلڈنگ شروع کرتا ہے تو آئیں, میں آپ کو 80 کروڑ کی پراپرٹی, 1 ارب کی پراپرٹی 1 کروڑ کے اوپر دے سکتا ہوں اور 3 سال آپ سے کوئی پیسہ نہیں لوں گا. 3 سال کے بعد آپ کو 3 سال کا شیڈول دوں گا. بتائیں اتنی سافٹ کنڈیشن کے اوپر کون اپنی کمرشل پراپرٹی دیتا ہے؟ میں بند کر رہ گیا اپارٹمنٹ کا, اپنا ویلے کا پلاٹ, وہ آپ لے لیں, دے 5-10 لاکھ روپے ٹوٹل مجھے ویلے کی کاسٹ. میں آپ سے 12-13 ماہ کوئی قسط نہیں لوں گا. اتنی دیر میں آپ ویلا بنائیں, اس کے بعد آپ سے اگلے 12 ماہ میں آپ سے پیسے لوں گا. حالانکہ اگر آپ نے رہنا ہے تو 1 سال میں ویلا تیار ہو جائے گا. اگر بیچنا ہے تو ویلا تیار کر کے آپ کا پہلے بک جانا ہے, پیسے آپ نے مجھ سے بعد میں دے دیں. تو انشاءاللہ تعالی فیصل ٹاؤن کے پلیٹ فارم سے آپ کو بہت زیادہ فیسلٹی, آپ کے کلائنٹ جو ہے یہ ایک اسکیم کا نظر بھی وہ کہ جس کی کئی کلومیٹر باؤنڈری, یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے, کئی کلومیٹر باؤنڈری پنڈی شہر کے ساتھ جڑے گی اور کئی کلومیٹر باؤنڈری اسلام آباد کے شہر جڑے گی. یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے ہارڈ سیلنگ کہ لوگ بوریاں بھر بھر کے اس سے پیسہ کمائیں گے اس پروجیکٹ سے. ابھی لوگوں کو شاید اس کی امپورٹنس کا پتہ نہ ہو. میں نے ایک 2000 بندوں کا فنکشن کر کے سب کو زمین دکھائی. کل میں نے جو اس وقت ہمارا ٹور جو تھا وہ 3.25 گھنٹے پہ چلا گیا, میں نے 2 چیزیں نہیں دکھا سکا. ایک میں نے جو کل اپنے دوستوں کو چیز دکھائی اور ایک ابھی بھی ہماری لوپ وہاں پہ مس ہے جو ہم نہیں دکھا سکے. وہ 8-10 ہزار کنال زمین ہے, ادھر ہم کل بھی نہیں جا سکے. تو اب اس کی ضرورت نہیں تھی, بہت کچھ دکھا دیا, اب کلوزنگ ہم نے کر دی. تو کل جو دکھائی, کل ہم ہائی ایکس گاڑیاں لے کر گئے تھے, اپنی اپنی گاڑی میں نہیں بیٹھے تھے. میری گاڑی میں عمران مناز صاحب تھے, تنویر شاہ صاحب تھے, سردار طاہر صاحب تھے, ہمارے گوندل صاحب سینئر بندے بیٹھے ہیں, خان سلیم صاحب ہیں, زید رفیق صاحب ہے, فیاض حیدر صاحب تھے, اکرم ہمارا جو بچہ کام کرتا ہے MBA ایسوسیٹ والا, اور شاید ایک آدمی میرا خیال ہے عاشر حیات خان ہمارے ساتھ تھے, اور اتنے ہی میرا خیال آ سکتے, یا ایک عمران مناز صاحب بھی تھے, ہاں یہ بھی تھے. یہ میری گاڑی میں تھے. ہم اسلام آباد کے ٹال پلازے سے اگلے ٹال پلازے پہ 3 سے 4 منٹ میں پہنچے. اب وہاں ہماری سکیم آ جاتی ہے. وہاں سکیم سے ہم نے 7 سے 8 منٹ میں اپنی سکیم کے لاسٹ کنارے پہ پہنچ گئے. ٹوٹل 7 سے 8 منٹ میں, وہ کیونکہ ہمارا آخری کنارہ ہے, وہاں آخری کنارہ. وہاں میں نے یہ سارے لوگوں سے بجائے آپ آج پوچھے, آپ ان کے دفتروں میں جا کر پوچھے. میں نے ایک رستے میں 2 دن پہلے ایک میٹنگ میں اصطلاح استعمال کی کہ آپ نے, میں نے کہا میں آپ کو پرسوں کو لے کر جا رہا ہوں سائڈ پہ, یہ سب لوگوں سے پوچھنا جی, آپ نے علیحدہ علیحدہ ان کے دفتروں میں جا کر پوچھنا جتنے آدمیوں کا میں نے نام لیا. میں نے کہا کہ جی میں آپ کو پرسوں کو اپنے ساتھ ایک وزٹ کرا رہا ہوں. آپ کی FT2 اسکیم جو ہے یہ F6 ہے, F7 ہے, F8 ہے. جی آپ نے گریڈنگ یاد رکھنی ہے کہ 3 قسم کی اسلام آباد ادھر سوسائٹیاں ہیں 20-30 کلومیٹر میں. تو یہ اسلام آباد ہے, F6 ہے, F7 ہے, F8 ہے. یہ 3 سیکٹر ہیں. اور وہاں میں نے کہا 1 یا 2 یا 3 سوسائٹیاں اس دور کے ایریے میں, یعنی میں 10-12 کلومیٹر یا 15 کلومیٹر کے ریڈیل کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا وہاں I-10 بھی ہے. ان 3-4 سوسائٹیوں کو میں نے I-10 سے تشبیہ دی. پھر میں نے کہا کہ وہاں 15-20 سوسائٹیاں یا 30 سوسائٹیاں ہیں جو چوٹ چوک کہلاتی ہے. یہ میں نے کہا کہ آپ نے یہ بات میری یاد رکھنی ہے جب میں آپ کو وزٹ کراؤں گا. تو میں نے ان کو وزٹ کرایا, میں نے 2 سوسائٹیوں یا 3 کے بارے میں بتایا, اپنا یہ بتایا کہ یہ اب میں اس کو F6, F7, F8 ڈکلیئر کرتا ہوں.
اور I-10 میں کس کو کہتا ہوں وہ ان کو پتا ہے، میں نے 2-3 سوسائٹیوں کا نام لیا. اور چوٹ چوک کے آفس میں جانا پیچھے اب 11th ایوینیو سے جو E11 والا انٹرچینج بن رہا ہے، یہ تو اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. آپ ہمارے کسی پرنٹنگ مٹیریل میں مجھے بتا دیں کبھی ہم نے رنگ روڈ کا، تو اللہ پاک نے ایسا کرم کیا تو یقین جانے لوگ آپ کو دعائیں، وہ کسی کا بھی تو 2 گاڑیوں میں گئے تھے. تو میں نے کاشف آپ کے 14 سے 15 ہزار بندوں کا ہم انتظام کریں گے، پورا شہر امٹ کے آئے گا اور اس کی ہم بڑی تیاری لمبی چوڑی کر کے جائیں گے. عام شہر نہیں ہے. میں تو چھوٹی بات کروں گا، اسلام آباد سے آپ کو خوبصورت یہ شہر بنا کے دیں گے. اسلام آباد کی ڈاکومنٹری ہے پوری دنیا میں، اور اسلام آباد کے بھی F6 F7 F8 F10 اس سے خوبصورت، میں ان سیکٹروں کی مثال آپ کو دے رہا ہوں، ان سے خوبصورت سیکٹر ہم آپ کو یا ادھر ایک شہر آپ کو بنا کے دیں گے جس کی آبادی اسلام آباد سے 4 گنا زیادہ ہوگی. یہ جو ہماری جو ڈیزائننگ ہے، تو یہ ایک ورٹیکل بھی ڈیولپمنٹ ہے، خوبصورت ڈیولپمنٹ ہے. جن لوگوں نے 2 طرح کی انویسٹمنٹ ہے کہ ایسی جگہ پہ پلاٹ لینا ہے کہ وہ پلاٹ لے کے بھول جائیں، سال بعد 2 سال بعد 5 سال بعد وہ اپنے بچوں کا ایک پلاٹ بیچ کے وہ شادی کر سکے. ایسا آپ FT2 میں لگوائیں گے وہ آپ کو دعائیں دے گا. یا جس نے گھر بنانا ہے وہ اتنی اچھی لوکیشن کے اوپر چلا جائے گا کہ جس کی انتہا کوئی نہیں ہے. اور بھائی جو کل لوگ دیکھ کے آئے ہیں، میں نے آپ کو نام بنا دیے ہیں، جو میری گاڑی میں ان کے نام بنا دیے ہیں. ان سے آپ خود پرسنلی پوچھ لینا کہ اگر یہ آپ نے کوئی چیز لینی دینی ہو تو آپ کس میں لیں گے؟ وہ کہیں گے جی اسی پروجیکٹ میں لیں گے. ایسا خوبصورت، میں اتنی یہ دعوے سے اللہ کی مہربانی سے بات کر رہا ہوں کہ یہ خوبصورت پروجیکٹ ہے. اوورسیز لوگوں کے لیے ہم نے خاص رکھا ہے. اگر ہمارا یہ پروجیکٹ جس طرح پچھلی دفعہ ہم نے 10 دن یا 15 دن دیے تھے وہ 3 دن میں سولڈ ہو گیا، تو اگر ہمارا جو اس دفعہ لوکل پروجیکٹ ہے وہ اس دفعہ پھر ہم نے وہی 10-15 دن دیے ہیں. لیکن مجھے نہیں پتا یہ 1 دن لگنا ہے یا 2.5 دن لگنے ہیں. لیکن اوورسیز کے لیے اس دفعہ ہم نے یہ کہا ہے کہ یار جو اوورسیز کے فارم جائیں گے وہ ہم نے ہر صورت میں واپس لینے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کے ساتھ پھر زیادتی ہو رہی ہے. تو اوورسیز کے فارم اگر ہمارا پروجیکٹ بک بھی ہو جاتا ہے تو اوورسیز کا جو کلائنٹ ہے وہ 10 دن یا 15 دن وہاں سے پیمنٹ لگتا ہے تو وہ ہم کنٹینیو کریں گے. باقی ریبیٹ جو ہم نے پچھلی دفعہ دیا تھا اس سے زیادہ ہے اور سارا کیش ریبیٹ ہے، کوئی بیچ میں فائل کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے، تاکہ ہمارے جو دوست بھائی دن رات کام کرتے ہیں سب کے بجلی کے بل ہیں، دفتروں کے کرائے، تاکہ کسی کو ایشو نہ ہو، اپنا ایشو نہ ہو. تو یہ یقین جانے پرائس وائز یہ سب سے سستا پروجیکٹ ہے، اور فیسلٹی وائز یا لوکیشن وائز دیکھیں کسی بھی چیز کی قیمت اس وقت بڑھتی ہے اس کی لوکیشن. اس کے قریب ہی کوئی پروجیکٹ نہیں ہے کوئی بھی جو ڈیولپ ہوئے. کل جیسے میں نے عمران مناز صاحب نے ایک بات خود ہی اپنے منہ سے کہی، ہمارا ٹھلیاں سے شروع ہوتا ہے، تو میں نے کہا کہ میں آپ کو نا عمران صاحب آپ بتائیں اگر ہم نے ٹھلیاں سے ایئرپورٹ جانا کتنا کے منٹ لگ جائیں گے؟ انہوں نے کہا 10-15 منٹ لگ جائیں گے. میں نے کہا ٹاپ سٹی ممتاز سٹی اچھی سوسائٹی وہ ایئرپورٹ سے کتنا لگتی؟ وہ انہوں نے کہا جی وہ 3-4 منٹ لگتا ہے، آپ کا 10-15 منٹ لگتے. میں نے کہا یار پھر اس کا مطلب آپ تو ادھر سے کبھی گئے ہی نہیں ہیں، آپ کو یہ فاصلے کا پتہ ہی نہیں. اب سٹاپ واچ آپ کے پاس ہے، جب ہم ٹھلیاں کے انٹرچینج پہ پہنچیں گے ایئرپورٹ کے لیے نکلیں گے تو آپ نے وہ واچ دبانی اور مین گیٹس پہ آپ نے روکنی، اور پھر جن سوسائٹیوں کا آپ نے لینا پھر وہیں سے ہم واپس آئیں گے، آپ کر لیں. انہوں نے گھڑی لگا لی، ان کو بھی نہیں پتا تھا، ان کے دل میں تھا کہ ابھی پتہ نہیں کتنی دیر لگنی ہے. اچانک 1 منٹ گزرا، بیچ میں وہ غائب بھینسیں آ گئی، گاڑی سلو ہو گئی. حال پبلک گاڑی پہ ہم جا رہے تھے. بھائی یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ہم کو کار شار پہ نہیں تیز سپیڈیں مارتے، ہم پہ ایک پبلک گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، وین میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اچانک جب 1 منٹ گزرا تو میں نے عمران مناز کو کہا یار گڑی کے اوپر نہ ساتھ رکھ دو، کیونکہ ہم ایئرپورٹ کے مین گیٹ کے اوپر پہنچ گئے ہیں جو پیسنجر والا گیٹ ہے. تو انہوں نے جب ہم نے گاڑی پیسنجر گیٹ سے موڑی تو میں نے کہا کتنا منٹ؟ کہتا ہے جی یہ تو 1 منٹ تو 40 سیکنڈ ہو گئے. تو میں نے کہا پھر بتائیں. اب میں نے کہا جو آپ کہہ رہے تھے وہ 2 ان کا دبائیں، وہ کوئی 3 منٹ 40 سیکنڈ لگے، ہمارے 1 منٹ 40 سیکنڈ، حالانکہ میں نے یہ کہا تھا کہ برابر فاصلہ. تو یہ دیکھیں پتہ نہیں تھا کہ کہاں سے آنا اتنا. اور جو میں جس روڈ پہ میں لے کر رہا ہوں وہ ہائی وے ہے، یعنی وہ ڈیو روڈ ہے، وہی ایئرپورٹ کی روڈ ہے جس پہ ہم آئے. ہم کوئی شارٹ کٹ نہیں مار کے آئے یا کوئی رانگ انٹری نہیں کر کے آئے. تو یہ ہے بھئی اس کی لوکیشن. وہ پنڈی سے بھی 2 منٹ ہے،
وہ ایئرپورٹ سے بھی 2 منٹ ہے، وہ اسلام آباد سے بھی 2 منٹ ہے، وہ ہر طرف سے اللہ، اور وہ ریئل 2 منٹ ہے جو سٹاپ واچ کا ہے۔ تو ایسا پروجیکٹ آپ کو نہیں ملتا۔ اور یہ اب آپ اس کی بکنگ کریں، پھر ہم نے اس کو آباد کاری کی طرف جب جائے گا، جو سوسائٹی 200 کلومیٹر دور ہوگی، 50 کو بتائیں، جو میں نے آپ کو حدود اربع کہا ہے، تو آبادی کے ساتھ آبادی نے بڑھنا ہے۔ آپ جتنی مرضی فیسلٹی بنا لیں، تو یہ وہ پروجیکٹ ہوگا کہ 4.5-5 سال کے بعد جب ہم ڈیولپ کریں گے۔ آپ دیکھیں 1 سال پہلے ہم نے اس کی بکنگ کی تھی، اس کے سارے نقشے بن گئے، ڈیزائننگ کمپلیٹ ہو گیا، اب ہم ڈیولپمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ بار میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، 1.25 سال کے بعد جتنا کسی نے پیسہ لگایا، میں منی بیک گارنٹی اپنی کمپنی کی طرف سے دے رہا ہوں کہ منیمم ڈبل ہوگا 1 سال میں، 1 سال 3 ماہ میں منیمم کے رقم ڈبل ہوگی۔ آپ اپنے اوورسیز کلائنٹ کو، پاکستان کو، جس کو بھی ہے، آپ یہ یقین دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ منیمم انویسٹمنٹ اس کی 1.25 سال میں، جتنا اس نے پیسہ، اگر اس نے 50 کروڑ لگایا ہے تو 1.25 سال کے بعد اس کا 1 ارب ہوگا، 1 ارب لگایا ہے تو 2 ارب ہوگا، اور اگر 20 لاکھ اس نے لگایا تو وہ 40 لاکھ ہوگا۔ کتنا میکسیمم میں یہ بات کہہ رہا ہوں 1 سال 3 ماہ کے اندر ہوگا۔ تو یہ تو زندگی کا آج کل پیریڈ ہی نہیں ہے بھائی، آج کل ماہ جو ہے ہفتے ہو گئے ہیں، ہفتے جو ہے دن ہو گئے ہیں، دن گھنٹے ہو گئے، اتنی فاسٹ لائف چل رہی ہے۔ تو آپ دوستوں کا بہت شکریہ، زیادہ بات اب اس لیے نہیں کرنے کی ضرورت، یہ آخری تقریب سی کہ سب کچھ ہم نے لوگوں کو دکھا دیا، اور اب ہم کوئی 2-3 دن کے بعد وہاں پہ اپنے نقشے بھی بھیج رہے ہیں، وہاں سٹاف بھی تعینات کر رہے ہیں۔ تو کیونکہ اب سائٹ کھل گئی ہے، پہلے لوگ جاتے تھے، ان کے لیے بڑے ایشو تھے، پبلک جا نہیں سکتی تھی کہ پہلے آپ چکری انٹرچینج پہ جائیں، وہاں سے مڑ کے جائیں، بڑا لمبا چوڑا فاصلہ، اتنا پیٹرول مہنگا ہے۔ تو جو تھلیاں کی طرف سے آپ جا نہیں سکتے تھے، آپ کو ایئرپورٹ کے اوپر سے کٹی پہاڑی کے نیچے سے جانا پڑتا تھا، آگے پھر وہ پانی کھڑا تھا، وہ پل پانی میں ڈوبا ہوا ہے، تو وہاں سے بھی نہیں آپ جا سکتے تھے، تو لوگوں کو، کلائنٹ کو بڑا ایشو تھا۔ اب آپ سیدھا موٹر وے پہ جائیں، اسلام آباد ٹال پلازا، آگے ٹھلیاں سے اتریں، اور لیفٹ کو ایک روٹ ہے، آپ جو بن رہی ہے روڈ اپنا کیا نام ہے RRR، اس کے اوپر جائیں، آپ آخری کنارے پہ پہنچ جائیں گے، ساری اسکیم دیکھ لیں گے، وہاں چاہے ہمارے دفتر میں جا کے تو آپ 20 منٹ میں پھر واپس آ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک سب سے آسان، تو اب کیونکہ یہ ایک روٹ کھل گیا، ہم بھی اگلے 7-8 دن میں وہاں پہ سارا سٹاف تعینات کر کے، تو آپ کی آسانی کے لیے ادھر آپ ویکینڈ پہ اپنی فیملیوں کے ساتھ جا سکتے ہیں، 10-10 منٹ میں جا سکتے ہیں۔ تو یہ امپرومنٹ ہوگی۔ تو جب یہ ایک RRR بنے گی جو 40 ارب کا پروجیکٹ ہے، تو اس کے ساتھ کچھ 40 ارب، یہ جتنی ہائی وے پنڈی کو یا آگے پیچھے جاتی ہیں، یہ ساری ڈیول کیریج ہوں گی، سگنل فری یہ روڈیں بنے گی۔ تو یہ کئی 100 ارب روپیہ لگنا ہے اگلے 7-سوا سال میں، تو پھر انسان کو پتا چلے گا کہ یہ کیا۔ لیکن وہ جو جتنے بھی ارب روپیہ لگنا ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہم جس لوکیشن میں بیٹھے ہیں، ہم پہلے اسلام آباد، پنڈی اور سب کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ تو اللہ پاک جو پلاٹ لیں، ہمیں آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں کہ اس پروجیکٹ کے اوپر اس کو اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی دے۔ جو لوگ اس میں انویسٹمنٹ کریں ریئل معنوں میں، ان کے ساتھ ہم ان کی جو امانت، ان کے پیسے ہیں، اس کے ہم امین ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو پتا ہے فیصل ٹاؤن برانڈ کے اوپر کسی قسم کی کوئی لائبلٹی نہیں ہے، نہ کسی گورنمنٹ کے ادارے کی، نہ کسی بینک کی، نہ ہم نے کبھی لون لیا، نہ ہم نے ادھار زمینیں لی کہ لوگوں سے NOC لینے کے لیے، کسی اور کام کے لیے ادھار زمینیں لے لیں اور بعد میں آپ ذلیل و خوار ہوتے رہے۔ ہم نقد پیمنٹ پہ سارا کاروبار کرتے ہیں، اور ہمارے اوپر ایک سنگل پیسے کی کسی کی لائبلٹی نہیں ہے۔ پورے پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، کسی ایک بینک کی یا کسی ادارے کی بات نہیں کر رہا۔ تو اتنا اچھا ادارہ جو لوگوں کو 100% ڈیلیورنس دے رہا ہے، تو آپ اس ادارے میں انویسٹمنٹ کرائیں۔ یہ جو چھوٹی سی 2 اناؤنسمنٹ ہیں، یہ جو سیٹرڈے آ رہا ہے، اس میں FMC میں ہم واٹر سپلائی کا افتتاح کر رہے ہیں۔ آپ لوگ آنا چاہیں، پورے 1 بجے کا ٹائم ہے ادھر۔ اور 24 دسمبر کو FT1 میں ایک بہت بڑا فنکشن ہو رہا ہے، لوگوں کو ہم وہاں پہ بلا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ FT1 کیا چیز ہے۔ تو آپ لوگ اس میں سب آپ لوگ انوائٹڈ ہیں، اس میں بھی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔